بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل اسمبلی میں چور مچائے شور ٹوپی ڈرامہ جاری رہا۔ آپ دیکھیں کہ چور کو چوکیداری مل گئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک تحفے کی شکل میں جو ہار ملا، جو وزیر اعظم ہاؤس سے چوری کر کے اپنی بیوی کو دے دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں پہ ایفیڈرین کیس پڑے ان کے بیٹے پہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا بیٹا آپ نے دیکھا ویڈیو میں پیسوں سے خرید و فروخت کر رہا ہے امیدواروں کی، ووٹروں کی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے یا کسی بھی قوم کے سب سے بڑے ایوان کو مچھلی منڈی بنا دیا۔ یہ سیاسی قبضہ مافیا ہیں، یہ سیاسی تاجر ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے پاکستانی سیاست کو غلیظ کر دیا۔ ابن خلدون نے لکھا تھا جب حکومت تجارت کرنے لگ جائے یا تاجر حکومت کرنے لگ جائے تو معیشت انحطاط اور تنزلی کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ ایک تاجر کی نگاہ ہمیشہ نفع نقصان پہ ہوتی ہے اور ایک لیڈر کی نگاہ ہمیشہ غلط صحیح پر ہوتی ہے۔ جب آپ خرید و فروخت کر کے پیسوں سے خرید کے آپ لیڈر بنیں گے تو وہ پیسہ پھر آپ نے قوم سے نکالنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کیا مثال بن رہے ہیں، قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ جب گھر کا بڑا ہی کرپٹ ہو تو نیچے پھر پٹواری ایس ایچ او یہ کیا ہم شکایتیں کرتے ہیں، وہ کہیں گے آپ لوٹتے ہیں تو ہم کیوں نہ لوٹیں۔ آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم اور قابلیت کی کوئی اہمیت نہیں، ادھر پیسے سے خرید و فروخت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو یہ چوری سے یہ جو کرپٹ مافیا پاکستان کا پیسہ چوری کر کے خرید و فروخت کرتی ہے، یہ پاکستان کے مڈل کلاس اور غریب کلاس کے طبقے کو، غریب کلاس مڈل کلاس کے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایسا ہی اگر نظام چلنا ہے تو دیکھیں کہ نظام کیسا ہوگا کہ پاکستان میں جی وہ ڈاکٹر بننا ہے تو اتنے کروڑ لے آؤ، امیر کا بچہ ڈاکٹر۔ آپ دیکھیں جی اتنے کروڑ لے آئیں انجینئر، امیر کا بچہ انجینئر، اتنے کروڑ لے آئیں تو آپ جی پروفیسر، آپ اتنے ارب لے آئیں تو آپ کا سینیٹر۔ میں سمجھتا ہوں یہ کیا پیغام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نوکریاں ہوں، عہدے ہوں اور یہ ساری چیزیں امیر لوگوں کے لیے، غریب جو غریب کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے، کیا ان کے نوکر پیدا غلام پیدا ہوئے ہیں۔ پارٹیوں میں بھی دیکھیں کہ بزرگ سیاستدان ان نالائق ترین کرپٹ جو حرام کے مال میں پلے ہوئے ان کے بچوں کے آگے ان کے پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہ نوجوان نسلوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ بادشاہت چل رہی ہے اور ہم ان کے غلام ہیں۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کا مطلب قربانی ہے، لیڈرشپ کا مطلب کردار ہے، لیڈرشپ کا مطلب اظہار ہے۔ لیڈر ٹیچر ہوتا ہے، لیڈر قوم کو سکھاتا ہے، لیڈر قوم کے لیے مثال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان کی سیاست کو غلیظ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ پہلے پیسے لگاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں۔ لیڈر کا مطلب وہ ہوتا ہے ووٹ وہ لوگ ڈالیں جو اسے پسند کرتے ہیں۔ جب لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے تو آپ چوری کے پیسے سے ووٹ خریدتے ہیں کہ پسند نہیں کرتے یہ پیسے لے لو، انہیں بھی گندا کرتے ہیں اور آپ بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سارے چور ملے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی لڑائی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ اگر وہ پیسہ چوری ہوا ہے جو انہوں نے آپ لوگوں کے نام پہ، عام عوام پہ، ہمارے نام پہ جو قرض لیا تھا، وہ قرض انہوں نے سارا اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیج دیا، گلیوں نالیوں کی شکل میں تھوڑے بہت لگا کے، باقی سارا قرضہ جو لوگوں کے نام پہ لیا گیا وہ چوری کر کے باہر بھیج گیا۔ لوگ مہنگائی کی شکل میں، بجلی کے بل زیادہ ہونے کی شکل میں اور چیزیں مہنگی ہونے کی شکل میں وہ قسطیں ادا کر رہے ہیں اس قرض کی جو قرض لوگوں تک پہنچے نہیں، چوروں نے اوپر سے کھا لیا ہوا۔ تو میں یہ کہوں گا یہ جو چوری انہوں نے شروع کی ہے یہ لیڈر نہیں، یہ چوروں کا ٹولہ ملا ہوا ہے، یہ سارے مل گئے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ وہی چور ہیں جو کہتے تھے، یہ شو باز ٹوپی ڈرامہ باز جو کہتا تھا میں اس زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اسے ووٹ کاسٹ کیا اس کو کینڈیڈیٹ کو جو وزیر اعظم رہا جس نے وہ ہار چوری کیا تھا اپنی بیوی کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ وہی مریم ہے، میں اس کا نام بھی کیا لوں، ہماری فطرت نہیں، ہماری پارٹی نے یہ سکھایا نہیں۔ یہ تو آپ دیکھیں بینظیر کی
نازیبا تصویریں پھینک رہی ہے نصرت بھٹو کی بات. میں تو بات نہیں کرنا چاہتا, ہماری پارٹی اس بات پہ ہمیں سختی سے منع ہے کہ وہ عورتوں کی عزت احترام کرنا ہے. وہ جی زرداری عمران بھائی, اب آپ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ابھی تو آپ دونوں بھائی ہیں, آپ نے قوم کو فراڈ لگایا ہوا ہے, جھوٹ بولتے ہیں آپ. آپ دیکھیں کہ یہ وہی قوم ہے جس میں آپ زرداری عمران بھائی وہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے. عورتوں کی حکومت حرام ہے, اسی وہ مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہوتے. سمجھ سے باہر ہے یہ کون سے لوگ ہیں؟ نہ کوئی اخلاق ہے, نہ کوئی تربیت ہے, نہ کوئی شرم ہے, نہ کوئی کردار ہے, نہ کوئی سچ ہے ان کی زبان سے. جدھر سے ملتا ہے کھانے کو ادھر چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ ایک نواز ہے, نواز شریف چور, جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے چور ڈکلیئر ہو کے پھر آگے سے عدالتوں کو بھی فراڈ لگا کے بعد چلا گیا ہوا ہے. وہ اس کے بارے میں مشہور ہے, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. وہ زرداری ہے, اس کا آپ سب کو پتہ ہی ہے, عوامی بات خدائی بات ہوتی ہے جی. کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. یہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ یہ کون سے چوروں کو ہم نے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے؟ لیڈر مثال ہوتا ہے, لیڈر قربانی دینے والا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ انہوں نے مشرف کے دور میں مشرف پہ پریشر آیا تو انہوں نے این آر او لیا. مشرف نے جو این آر او دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ نے عام لوگوں کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے وہ آپ کھا جائیں, میں آپ کو نہیں پوچھتا, ہم سارے مل جاتے ہیں. اب یہ عمران خان کو بھی یہی چاہ رہے ہیں, تو عمران خان کو نہیں چھوڑے گا. اگر پیسہ چوری کیا ہے, مثال کے طور پہ انہوں نے پیسہ چوری نہیں کیا تو پھر آپ نے کیا اور میں نے کیا ہوا, کیونکہ گورنمنٹ تو پچھلے 30-40 سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں. عمران خان تو ابھی گورنمنٹ میں ہے نا, پھر اس کا مطلب ہے چور میں ہوں اور آپ لوگ ہیں, یہ بڑے حاجی نمازی ہیں. تو اگر انہوں نے چوری کیا ہے تو عمران خان پھر صحیح کہتے ہیں کہ میں کیوں چھوڑ دوں, یہ آپ لوگوں کا ہمارا پیسہ ہے, عمران خان کو فرق نہیں پڑتا. تو میں اس میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تگڑے چور کو آپ چھوڑیں گے اور جو چھوٹے چور ہیں ان کو جیلوں میں پھینکیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا, پاکستان ہمیشہ نیچے جائے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حسان کا بادشاہ مسلمان ہوا جو عمرہ کر رہا تھا, تو اس نے بہت, جو بادشاہ تھے بڑے بڑے کپڑے زمین پہ نیچے تک لگ رہے تھے, تو ایک غریب آدمی کا اس پہ پاؤں آ گیا, اس نے تھپڑ مار دیا اسے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ مجھے بادشاہ نے تھپڑ مارا اس وجہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ, وہ بادشاہ کو پیغام بھیجا کل تک ان سے معافی مانگ لے, نہیں تو اسی جگہ پہ ادھر آپ کو تھپڑ پڑے گا. تو لوگوں نے کہا جی وہ فلاں حسان کا ملک کا بادشاہ ہے تو وہ تو اپنا دین بدل لے گا. تو انہوں نے کہا جی میں اس بادشاہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں بدل سکتا کہ یہ عام غریب لوگوں پہ ظلم کرے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدل دوں, یہ جاتا ہے تو جائے. تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ ہوتا ہے, یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ, کہ بڑے چوروں کو بھی وہی سزا ملے جو نچلے لیول پہ لوگوں کو, میں کہہ رہا ہوں مرغی چوری پہ بھی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کر لیا, وزیر اعظم پاکستان اب انشاءاللہ سٹینڈ کریں گے. آپ کل ہفتے کو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں, تو ووٹ آف کانفیڈنس میں ایم این ایز جو چاہیں وہ ان کی مرضی ہے. اگر وہ چاہیں کہ وزیر اعظم پاکستان پہ اعتماد کرنا ہے تو وہ اعتماد کریں گے, اگر وہ چاہیں گے تو وزیر اعظم پاکستان اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن کا رول بہت ہی, میں سمجھتا ہوں غیر قانونی سمجھ سے بالا تر ہے, کہ ڈسکا کے الیکشن میں بھی وہ 22-23 انہوں نے پولنگ مانگے نون لیگ کے ایم این اے اپلیکیشن میں, انہوں نے غیر متوقع طور پر سارا الیکشن ہی خراب کر دیا. گورنمنٹ متحمل ہی نہیں ہو سکتی اتنے بڑے الیکشن کی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ کوئی قانونی اجازت نہیں دیتا کہ ووٹوں کی شدت ہو, اور جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. انہوں نے بار کوڈ تک نہیں لگائے. سپریم کورٹ نے اب جو جمہوریت ہے اس کو دبا لگا دیا ہے, یعنی سمجھ سے بالا تر ہے. اگر عمران خان وزیر اعظم پاکستان جیسا کوئی لیڈر آیا تو قوموں کو صدیوں بعد یہ لیڈر ملتے ہیں. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن اپنے خون کے آخری قطرے تک, چاہے وزیر اعظم گورنمنٹ آف پاکستان میں ہوں, وزیر اعظم ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں, ہم انشاءاللہ آخری دم تک لڑیں گے اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.